حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی 72 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ وقوع پذیر ہوں تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں قیامت کی علامات، علامات قیامت کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ تو ان میں 72 چیزیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ نمبر 1، لوگ نماز سستی کرنے لگیں گے اور اس کو چھوڑنے لگیں گے، سستی بھی ہوگی اور نمازوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ امانت کو ضائع کرنے لگیں گے، امانت کی اپنا کسی کی ہوگی اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے، امانت کو امانت سمجھ کر نہیں رکھیں گے۔ نمبر 3، سود کھائیں گے۔ سود کی وبا اور بیماری آج کل ہر جگہ پر، اور کوئی جگہ اس سے بچی ہوئی نہیں ہے، بہت زیادہ، چند ایک کے علاوہ ہر جگہ پر سود آ چکا ہے، سود پھیل چکا ہے۔ سرکاری سطح پر تو جو ہے وہ ہے، انفرادی سطح پر، نجی سطح پر بھی سود ہر جگہ پر پھیل چکا ہے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک، انتہا درجے کی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے سود، اس سے اپنے آپ کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، یعنی جھوٹ بول کر خوشی محسوس کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے کہ میں نے ایسا زبردست جھوٹ بولا ہے، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے، یعنی خون بہا دیں گے ایک دوسرے آدمی کا، معمولی بات پر اگلے پر حملہ کر دیں گے، اس کا خون بہا دیں گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو قتل کریں گے چھوٹی چھوٹی بات پر۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، بلڈنگیں بڑی اونچی ہوں گی، اور 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 10 منزلہ، ایسی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، یعنی جہاں دنیا کا جو ہے وہ باری آئے گی یا پیسہ کا آئے گا سلسلہ، وہاں وہ اپنا دین بیچ دیں گے، دین ختم کر دیں گے، کہتے بس پیسہ آنے دو، دین کی خیر ہے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ نمبر 8، قطع رحمی کریں گے، یعنی اپنی رشتہ داری توڑیں گے، رشتہ داری کا خیال نہیں ہوگا، رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک جو رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ نمبر 9، انصاف ختم ہو جائے گا، انصاف ختم ہو جائے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اور آج کل یہ بھی ہر جگہ پر پایا جا رہا ہے کہ جو انصاف دینے والے ادارے ہیں وہاں انصاف نہیں ہے تو کسی اور جگہ کیا انصاف ہوگا۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا، ایک تو جھوٹ بولنے لگیں گے، مسئلہ یہ ہوگا کہ جھوٹ سچ بن جائے گا، لوگ جتنا سچ پہ اعتماد کرتے ہیں اتنا اعتماد لوگ جھوٹ پر کرنے لگیں گے۔ نمبر 11، یعنی ریشم کا لباس پہنا جائے گا، ویسے ریشم عورتوں کے لیے تو جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن مرد بھی ریشم پہنیں گے اور بلا خوف و خطر پہنیں گے، ہر جگہ پہنیں گے، عام طور پر پہنیں گے ریشم کا لباس۔ نمبر 12، ظلم عام ہو جائے گا، ہر جگہ پر ظلم ہوگا، ہر بندہ ہی ظالم بن کر ہوگا، جو مظلوم ہے وہ بھی دوسری جگہ پر ظالم ہوگا، مظلوم بھی ظالم ہوگا۔ مظلوم کے ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تو وہ بھی کر رہا تھا کہ میں ظلم کر لوں، وہ پہلے غالب آ گیا، اس نے پہلے کر لیا، اس وجہ سے وہ ظالم بن گیا، ورنہ کوشش تو اس کی بھی تھی کہ میں ظلم کروں، اس وجہ سے مظلوم بھی کسی نہ کسی درجے میں ظالم ہوگا۔ یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ نمبر 13، طلاق کی کثرت بڑھ جائے گی، لوگ اپنی بیوی کو بڑی جلدی طلاق دے دیں گے، بہت جلدی طلاق دے دیں گے، تیار بیٹھے ہوں گے بھی، تھوڑا سا غصہ آیا فٹافٹ 3 طلاقیں، 2 طلاقیں، 5 طلاقیں، 3 سے اوپر ہوتی نہیں ہے تب بھی وہ دے دیں گے، ہاں ہزار طلاق تک دیں گے، اتنا غصہ کریں گے۔ نمبر 14، اچانک موت عام ہو جائے گی، یہ آج کل یہ ہو رہا ہے، اچانک موت ہو رہی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں اچانک موت کہیں کہیں کبھی کبھی ہوتی تھی، زیادہ تر بندہ بیمار ہوتا، کچھ عرصہ اس کو گزرتا، وہ اپنی معافی تلافی کرنے کا اس کو موقع مل جاتا، گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا۔ آج کل تو اچانک موت بہت زیادہ اور عام ہو چکی ہے۔ اچانک موت نیک آدمی تو برداشت کر جاتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے نیک ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن اچانک موت گنہگار آدمی کے لیے سخت پریشان کن ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق یا موقع نہیں ملتا۔ نمبر 15، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، جو امانت دار ہے اس کو کوئی امانت دار نہیں سمجھے گا،
جو خیانت سب سے زیادہ کرتا ہے وہی لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ امانت دار ہوگا۔ نمبر 16، اور امانت دار کو خیانت والا سمجھا جائے گا کہ یہ اصل میں خیانت کرنے والا ہے۔ جو اصل اور سچا امانت دار ہوگا لوگ اس کو خیانت والا سمجھیں گے۔ نمبر 17، جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جائے گا، اور نمبر 18، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یہ لوگ الٹ ہو جائیں گے، بالکل دنیا کی ترتیب الٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ 19 نمبر یہ ہے کہ تہمت لگانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ لوگ دوسروں پر تہمت لگائیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ غلط کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں۔ وہ اگلے آدمی کے اندر ہے نہیں، وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ گناہ کی چیزیں موجود نہیں ہیں، اور اس کی طرف منسوب کر کے گناہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے نقل کرنا کہ یہ آدمی ایسے کرتا ہے، یہ آدمی ایسے کرتا ہے، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ بارشیں ہوا کریں گی، ویسے تو بارشیں آتی ہیں ٹھنڈک کے لیے، لیکن بارش بھی آیا کرے گی، ساتھ گرمی بھی ہوا کرے گی، اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ بارش کے بعد اتنی ہوس اور اتنی گرمی ہوتی ہے، یہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اس سے دور بھاگیں گے۔ جیسے آج کل منصوبہ بندی کے نام پر حکومتی منصوبے آ رہے ہیں کہ جی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، بچے 2 ہی اچھے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک عنوان چل رہا ہے، یہ اتنا خطرناک ترین عنوان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بڑی وعید آئی ہے، اس پر بڑا ڈر اور خوف بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا ماحول بنانا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ شریعت سے اور سنت سے دوری کی دلیل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرنے کو بہتر سمجھیں، اس کو یعنی کہ آگے رکھیں، سب سے آگے کے عنوان پر اس کو رکھیں کہ جو عورت زیادہ اولاد پیدا کرتی ہو، زیادہ اولاد پیدا کرتی ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن لوگ اس سے دور بھاگیں۔ جیسے آج کل منصوبہ بندی والے اس طرح کا عنوان پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ 22ویں نمبر پر، کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزاریں گے۔ جو جتنا کمینہ ہوگا اتنی ٹھاٹ باٹ اس کی زیادہ ہوگی۔ جو عزت والا ہوگا وہ بیچارہ نیچے بیٹھا ہوگا، اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا۔ یہ دوسرے شریف لوگ، ان کا ناک میں دم آ جائے گا، ان بیچاروں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ 24 نمبر پر، امیر اور وزیر قسم کے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ یعنی جو سربراہ مملکت ہے سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولیں گے، حالانکہ ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولیں گے، اور ان سے لوگ سیکھ کر جھوٹ بولنے کے طریقے سیکھیں گے کہ ہمارے وزیر کبیر کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر جھوٹ بولنے کے طریقے ان سے سیکھیں گے۔ نمبر 25، امانت دار لوگ خیانت کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ امانت دار کو خیانت سمجھیں گے، ایک یہ ہے کہ امانت دار لوگ خود بخود ہی خائن ہو جائیں گے، وہ خود خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 26، یہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں یہ ظالم بن جائیں گے۔ جو جب سرداری کا عہدہ ساتھ لگتا ہے تو پھر ایٹومیٹکلی ظلم عام ہو جاتا ہے، الا قلیل، چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 27، عالم اور قاری بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اتنا قیامت سے جب وہ قریب آئے گی اور دین سے دوری اتنی ہو جائیں گی کہ علماء اور قرہ حضرات بھی اس سلسلے کے اندر پھنس جائیں گے، اور وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے، ان کا اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 28، لوگ جانوروں کی کھالیں ان کا لباس بنا کر پہنیں گے۔ جانوروں کی کھالیں اتار کر ان کا لباس بنائیں گے اور وہ پہنیں گے جانوروں کی کھالوں سے، یہ عام ہو جائے گا ان کے یہ بھی۔ نمبر 29، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے۔ ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے جب وہ جانوروں کی کھالیں پہنیں گے، تو جس جانور کی کھال پہنیں گے اسی کا اثرات اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 30، یہ لوگ جن کے دل مردار ہیں یہ ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ اتنا دل مردار ہو جائے گا جانوروں کی کھال پہننے سے، اور خصوصاً ان جانوروں کی کہ جو حرام ہیں ان کی کھال پہننے سے اتنا دل مردار ہو جائے گا کہ ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہو جائیں گے۔ ایلوے جس کو پنجابی میں کوڑ تما کہتے ہیں۔ سونا عام ہو جائے گا۔ اب آج کل سونا اتنا مہنگا ہے، لیکن آپ جس کے پاس جا کر پوچھیں اس کے پاس سونا ہے بھی بہت زیادہ،
سونا عام ہو جائے گا، اور چاندی بھی عام ہو جائے گی، سونا بھی عام ہو جائے گا، چاندی بھی عام ہو جائے گی۔ اور 33 نمبر پر یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ 34 نمبر پر یہ ہے کہ امن کم ہو جائے گا، امن ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر امن، سکون، سلامتی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تقریباً 34 چیزیں ہو گئی ہیں، باقی چیزیں میں آپ کو دوسری ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔